اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں نامعلوم کون کون لوگ عزت والے ہوتے ہیں یا کون کون سے کام عزت والے کام ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور جب آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو فضل ہے اور جو مرتبہ ہے اور جو مقام ہے وہ اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس امت کے معزز لوگ وہ قرآن کریم کے حامل اور رات کو اللہ کی یاد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے تہجد گزار۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کی اہمیت سمجھتے تو ہم اپنی زندگیاں ان کے پیچھے لگا دیں۔ ہمیں دنیا میں ان چیزوں کی قدردانی معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب اس دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی اور آنے والی جو نئی دنیا شروع ہونے والی ہے، جب اس کی آنکھیں کھلیں گی، قبر میں پہنچیں گے، قبر کی اندھیری سے واسطہ پڑے گا، تب پتہ چلے گا قبر کی روشنی تو تہجد میں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کہیں سے خدا کی پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، اس عذاب کو روکنے والا قرآن ہوگا۔ میدان محشر میں پہنچیں گے، وہاں اس حافظ کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے کوئی آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا، ضد کرے گا تو وہ قرآن ہے۔ اور پھر وہاں کوئی کام آئے گا بخشوانے کے، وہ چند گنے چنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا، ان میں ایک اہم حافظ قرآن ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الاقصار رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ وہ ہے جس کے پاسپورٹ پر 11 ویزے لگے ہوئے ہیں، اس ایک پاسپورٹ پہ 11 آدمی جنت میں جائیں گے، خود اپنا اور 10 وہ خاندان کے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور یہ ان کی سفارش کرائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے حافظ نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے دوستو، یہ کوئی تقریر کا موقع تو نہیں ہے، آگے جناب کھانا کا بھی نظم ہے، آپ کو کھانے میں بھی شریک ہونا ہے، میں لمبی تقریر تو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب میرے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اس امت کے معزز لوگ وہ حافظ قرآن ہے اور تہجد گزار ہے، تو ہم بھی تو جانیں اس بات کو میرے نبی کس کے لیے معزز کہہ کر گئے ہیں۔ جی، ہم اپنے ذہنوں میں نامعلوم عزت پانے کے لیے کیا کیا خواب دیکھتے ہیں، اور رات میں تو خواب سونے میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جگتے میں ضرور دیکھتے ہیں۔ جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم حلال کمائیں، اپنے ذمہ داری کو نبھائیں۔ اسلام بالکل منع نہیں کرتا حلال کمانے سے، بلکہ خود سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ نماز جیسی فرض کے بعد سب سے بہتر فرض یہ ہے کہ آدمی حلال کمائے، تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنی دنیاوی انتظامات بھی کرے۔ لیکن زندگی اتنی تو نہیں ہے، یہ ایک پارٹ ہے زندگی کا،
جسم ختم ہو جائے گا، روح باقی رہے گی. آگے برزخ میں جانا ہے، آگے حشر میں جانا ہے، پھر وہاں کے بعد 2 راستے چھٹے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں. اس لیے میرے عزیز و میرے دوستوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس طرح تربیت کریں کہ ہمارے بچے قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں. بڑی عجیب بات یہ ہوتی ہے، بعض مرتبہ بہت سی چیزوں میں ہم آگے نکل جاتے ہیں اور بہت سے کمالات ہمارے بچے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کا مسئلہ آتا ہے تو قرآن کریم پڑھنے میں ہم زیرو ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی قرآن کریم پڑھ کر بخشنے والا تک نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کا پتہ نہیں بتاؤں گا. ایک مرتبہ ان کے یہاں کسی کی موت ہو گئی. اگلے دن وہاں سے کچھ لوگ آئے کہ ان کے گھر میں، خاندان میں کوئی ایک قرآن پڑھنے والا نہیں. ادھر ادھر سے لوگوں کو جمع کر کے گھر میں لے کر گئے، پھر قرآن کریم پڑھا، سر سے ایک بوجھ اتارا، چلو یہ قرآن پڑھوا تو دیا. میرے عزیز و میرے دوستو، یہ تو ایک رسمی چیز ہوئی نا. کیا جانے والے صرف اتنے ہی حقدار ہوتے ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ آپ پڑھ کر بخش دو، پھر زندگی بھر بھول جاؤ؟ دنیا میں تو کوئی آدمی اس کو کافی نہیں سمجھتا. آپ کسی کو ایک مرتبہ ہدیہ طور پر دے دو اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. پھر یہ بھی مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ بھی نہیں ہے قرآن کریم سے پڑھ پڑھ کر بخشا جائے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا جو راستہ ہم کو بتلایا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس پر چلنا ہے، اس پر نہیں چلنا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے. قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے. ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو دیا ہے. ہم قرآن کریم کو صرف اس لیے بھی نہیں پڑھیں گے کہ بس اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، نہیں، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے بتلائے. اسی طرح میرے عزیز اور میرے دوستوں، والوں کی منتیں کی جاتی ہیں، سماجت کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے خرچہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے اسکول میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے، اس کے لیے ٹیوشن لیا جاتا ہے تاکہ ہم سے یہ دنیاوی کتاب پڑھنی آ جائے. اب بھلا آپ یہ سمجھیے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب، اس کو پڑھانے کے لیے گائیڈنگ کی ضرورت ہے، اور اللہ کا فرمان اور اللہ کا کلام، کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر سیکھے آ جائے گا. یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے کا طریقہ ہے، ایک ایک حرف کو کس جگہ سے ادا کرنا ہے، اس کی جگہ طے ہے. مخرج کہتے ہیں اس کو، کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا، اس میں کس طرح کی آواز ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں خالی گلوکاری، گانے بجانے والے جو لوگ ہیں گلوکاری کو وہی جانتے ہیں. حروف کی ادائیگی قرآن سکھاتا ہے، کون سا حرف کس جگہ زیادہ ہوگا. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کو آپ سننا نہیں چاہتے اور جس کو آپ سننا پسند نہیں کرتے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ہی ثواب ملے گا. اگر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ قاری صاحب تشریف فرمائے اور ایک ادھر قاری صاحب تشریف فرمائے. یہ میں تو چلا جاؤں گا، آپ لوگ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کون سا مولوی آیا تھا. یہ میری بات کی دلیل دے دیں. والأخذ بالتجوید حق لازم من لم یجود القرآن آسم. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جیسے من میں آئے ویسے پڑھ لیں، جس طرح چاہے ویسے پڑھ لیں. ساری دنیا کی کتابوں کو پڑھنا سیکھا جائے، اور قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل شخصیت کو بھیجا. دیگر انبیاء بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ان کو قرآن کریم کے لیے نہیں چنا. اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی شخصیت، سب سے اونچی شخصیت، سب سے فضیلت والی شخصیت سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں اللہ کے خزانے میں کوئی ہے ہی نہیں.
اور قرآن کریم کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا. اس لیے میرے عزیز اور میرے دوستو، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب بنیں گے جب ان کا صحیح تعلق قرآن کریم سے ہوگا، یہ قرآن صحیح پڑھیں گے. اس کے لیے ماں باپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، آگے بھی تربیت کا اس طرح انتظام کریں گے جو قرآن پڑھا ہے اس کو وہ پڑھیں، اس پر وہ چلیں، اس پر عمل کریں، دوسرے کے لیے راستہ دکھلائیں. اور میرے عزیزوں میرے دوستو، قرآن کریم کا صحیح پڑھنا یہ صرف بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بچوں والوں کے لیے بھی ضروری ہے. بار بار تو آپ یہ سوچتا ہے کہ سارے قانون اور سارے قاعدے اور ساری نصیحتیں سب بچوں کے لیے، ہم تو بڑے ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں، قرآن کریم ہم سب کی ضرورت ہے. قرآن کریم تو وہ کتاب ہے، اس کے ایک حرف کو آپ کنڈم نہیں کر سکتے. اگر ایک حرف کو بھی آپ منع کریں گے، انکار کریں گے، اسلام سے خالی ہو جائے. اس لیے قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں شہاب بھائی کو اور ان سے پہلے حاجی صاحب کو، جناب حاجی نثار صاحب کو، کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمارے گھر میں یہ بچہ دوسرا بھی حافظ کر دیا. ماشاءاللہ حاجی صاحب کا پہلا پوتا بھی حافظ اور دوسرا بھی حافظ. آپ اتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں شاید جب پیٹ میں بھوک کا تقاضا ہو تو اس وقت شاید آمین زیادہ دل سے نکلے گی. آپ دعا فرمائیں اللہ ان بچوں کو مفتی بھی بنائے. دل سے کہہ دیں ذرا. میرے تقریر کا ایک ایک لفظ آپ کو بڑا بھاری گزر رہا ہوگا اس وقت. یہ تقریر کا موقع نہیں ہے، دسترخوان کا موقع ہے، لیکن بہرحال اس خوشی میں ہم سب شریک ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں شریک ہیں ان کی خوشی میں، اللہ تعالیٰ ان کی خوشی میں ہمیں وہاں بھی شریک فرمائے. جس وقت حافظ کو نوازا جا رہا ہوگا اور جس وقت حافظ کو انعامات دیے جا رہے ہوں گے اور جس وقت ان کے والدین کو خلا پہنایا جا رہا ہوگا، بہترین جوڑا پہنایا جا رہا ہوگا، سر پر تاج رکھا جا رہا ہوگا، اور اس وقت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں تیرے حافظ ہونے سے جو جو خوش ہوئے ان کو بھی لے جا ساتھ جنت میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی خوشیاں نصیب فرمائے. دیکھیے کوئی بھی کام جب ہوتا ہے جو اس کے لیے کچھ محنت کی جاتی ہے. آپ حضرات کے یہاں جو مکتب چل رہا ہے اس کو خوب پروان چڑھائیے جی، خوب اونچے سے. جو بھی پڑھنے والے ہیں، جو بھی پڑھانے والے ہیں، ان کا ادب کیجیے، ان کا احترام کیجیے، اور جہاں بھی ترتیب بیٹھے جس مکتب میں بھی بچہ پڑھ سکے وہاں پڑھائیے. یہ بچہ کہنے کو تو حافظ ہو گیا، لیکن روزانہ یہ دو بچے جاتے ہیں یہاں سے، ایک یہ بچہ ہے، دوسرا عارف بھائی ہے. یہاں عارف بھائی کہاں ہے؟ ماشاءاللہ یہ بچہ ان کا ہے، عارف بھائی کا جی. یہ سب نشید ہے. تو یہ روزانہ ان کو وہاں چھوڑنے جاتے ہیں اور لینے جاتے ہیں. اتنی محنت کے بعد یہ جناب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثمر دیا ہے. اس لیے میرا عزیز و میرے دوستو، اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے، مزید محنت کیجیے اور یہ نیت کیجیے یہاں سے کہ انشاءاللہ ہمارا دیکھو ہر مسلمان کا قرآن کریم سے تعلق تو ہے، لیکن آج یہ نیت کیجیے اور آگے اس میں اضافہ کیجیے کہ انشاءاللہ جتنا تعلق اب تک تھا ہم آج کے بعد اس تعلق کو اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے؟ انشاءاللہ آہستہ کریں. وہ جتنا تعلق ہمیں ہے قرآن سے انشاءاللہ اس کو اور بڑھائیں گے. اور زور سے کہہ دو نا جی، یہاں تو کلاس لگیں گے نہیں. یہ کبھی آپ یہ سوچیں کہ بھئی ابھی دسترخوان کے ٹائم پر تبلیغ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر کبھی ایسا نہ ہو کلاس میں لگ جائے. نہیں میرے عزیز و میرے دوستو، ہماری ضرورت ہے، ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے. اپنے بچوں کے بارے میں ہم کو نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ان کو بہترین قرآن کریم پڑھنے والا بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں مقدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.